پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سول ملٹری ریلیشنز کا ایک خطرناک ترین موڑ آیا، اور یہ خطرناک ترین موڑ جو ہے یہ اکتوبر کی 27 تاریخ کو، جب ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ISPR ISI کھلم کھلا دونوں نے، جو ادارے کے سربراہ ہیں ISPR اور ISI کے، تنقید کی عمران خان صاحب پہ، ان کو مختلف الزامات کی زد میں رکھا کہ وہ جو ہے صرف اپنے اقتدار سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ پہلے بھی کشمکش ہوئی تھی سول ملٹری ریلیشنز میں، بہت ہوئی، مگر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب نواز شریف صاحب نے لندن سے اور مریم نواز نے پاکستان سے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے، اس وقت کے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لے کے دونوں پہ سخت تنقید کی، اس وقت تو کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اس وقت تو کوئی جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا گیا۔ مگر بات یہ ہے کہ جب ہم سول ملٹری ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو ایک اس وقت کے DG ISPR جو کہ میجر جنرل تھے آصف غفور، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جب ڈان لیکس کا، یہ بات ہے 2016 کی آخر کی، جب ڈان لیکس کا معاملہ بڑا سنگین ہو رہا تھا، اور اس میں انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ جو موقف تھا حکومت کا، اٹ ہیز بین ریجیکٹڈ۔ سوچیں آپ، مگر ایسا نہیں ہوا کہ DG ISI جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں پہلے ہی بڑے مسائل ہیں، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، اس کے بعد پھر ارشد شریف صاحب کا قتل کینیا میں، تو یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کے پس منظر میں جو پریس کانفرنس ہوتی ہے DG ISI کی اور DG ISPR کی، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں نے، جس میں شیرین مزاری، اسد عمر، فواد چودھری، انہوں نے تنقید کی اس کہ یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہم اس کے مضمرہ کا جائزہ لیں گے، جو اس کے ریپرکشنس ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں اور مسائل نہیں ہیں کہ جس طریقے سے جو ملک کے معاشی حالات ہیں، ملک میں ایک افراتفری کی صورتحال ہے، اچھی حکمرانی کا فقدان ہے، سیلاب، اس کی تباہ کاریاں، جو پاکستان کی سیاست میں انتہائی خطرناک موڑ آیا 27 اکتوبر کو، میرے خیال میں اس سے واپسی نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے۔ اور فوج کے اندر جتنا کہتے رہیں کہ فوج متحد ہے، اور ہمارے یہاں جو ہیں روایات ہیں کہ جیسے بعض ممالک میں ہوتا ہے، افریقہ میں بھی ہوتا ہے، ایشیا میں بھی ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ فوجی بغاوت، تو فوجی بغاوت تو پاکستان میں ہوئی ہے، ملٹری کورس تو ہوئے ہیں، مگر یہ نہیں ہوا کہ فوج کے اندر جو دھڑے ہیں مختلف، اور ظاہر ہے کہ انسان ہر ایک جیسا تو نہیں ہوتا، جو دھڑے ہیں، جو ایک دوسرے کے جو گروپنگز ہیں، وہ کھل کے سامنے آ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں، یہ ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے، اور اب ان کا اپنا موقف ہے، ٹھیک ہے، ہوگا،
جو یہ دو اداروں کے سربراہان ISI کے اور ISPR کے، مگر کیا پاکستان کی جو فوج ہے، اور اس پہ بڑا کام ہوا ہے پاکستان آرمی میں، جو کتاب لکھی گئی ہے اسٹیفن پی کوہن کی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تجزیہ کیا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کیسے کمانڈ ہوتی ہے، اس کے مفادات کیا ہیں. تو کیا پاکستان کی فوج 27 اکتوبر کے بعد اس میں دراڑ نہیں پڑے گی؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ فوج ایک واحد ادارہ ہے جو کہ منظم بھی ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب فوج جو ہے وہ کچھ سبق نہ سیکھے، اور DG ISPR نے بھی کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، مگر ہم غدار نہیں ہیں، ہم میر جعفر نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئی اس پریس کانفرنس میں. اور جو ندیم انجم صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، جو کہ DG ISI ہیں، انہوں نے تو کھل کے بہت کچھ تو اب کیا فوج متحد رہے گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. جو تبدیلی آئی پچھلے 1 سال میں کہ PMLN جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کے ثبوت ہیں بے شمار، اور PTI جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم جو تھے اس وقت، وہ ان کے ساتھ بڑی تعریفیں کرنا، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقتدار جب انہوں نے سنبھالا وزیر اعظم کا اگست 2018 میں، تو ایک تقریب GHQ میں ہوئی ان کے اعزاز میں. اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو کرکٹر بن گیا، اگر میری ترجیح ہوتی تو میں فوج میں جاتا. اور پوری فوجی قیادت تھی، تو وہ ہنی مون پیریڈ تھا، وہ ہنی مون پیریڈ چلتا رہا. مگر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھول گئے کہ 2014 کے بعد سے ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا، جب انہوں نے انہی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. اور 2021 میں جب DG ISI کے تقرر کا معاملہ ہوا، اور پھر دراڑ پڑی، پہلی دفعہ کافی گہری دراڑ پڑی، اور پھر اس کے علاوہ فوج نے بھی دیکھ لیا، اس کو قیادت دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ملک نہیں چل رہا. انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں سمجھ پائے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بچایا. اور یہ کہنا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ توسیع دینے کی جنرل باجوہ کو انڈیفینٹ ایکسٹینشن کی جو ہے وہ پیشکش کی تھی، میرے خیال میں یہ بہت سارے باتیں ہوئی ہوں گی، تو ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو اس لیے 27 اکتوبر کا دن پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک لمحہ فکر کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس دن جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس نے ایک نیا رخ لیا، اور جو تصادم جو کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ تصادم اب کون سی شکل لیتا ہے، پاکستان کا کیا ہوتا ہے؟ کسی نے سوچا کہ جب ادارے ٹکرائیں گے آپس میں، جب جو مفادات ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں، PMLN کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، فوج کے ہوں، عدلیہ کے ہوں، بیوروکریسی کے مفادات جو ہیں وہ اتنا ٹکرائیں گے تو اس سے ملک کو جو ہے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. بہت شکریہ.